پس مجھے محبت ہوئی کہ پہچانا جاؤں. پھر کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا. تو پھر وہ نور رہا کہاں پہ؟ اللہ فرماتے پھر وہ نور میں نے اپنے قرب خاص میں رکھا. کہاں پہ رکھا؟ قرب خاص میں رکھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کا اظہار فرما دیا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہے نور. اور دوسری دلیل، نور سے پہلے لفظ ہے جاءکم. جاءکم جو ہے وہ بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ حضور پہلے ہیں، اول ہیں. کیوں؟ کہ آتا وہ ہے جو پہلے ہو. میں ادھر اعلان کر دوں کہ جناب تمہارے پاس میرے بعد خطیب آئے گا. کون؟ علامہ فریدی صاحب آئیں گے جی، قاری فریدی صاحب آئیں گے جی، میاں محمد علی فریدی صاحب آئیں گے جی. یہ پہلے ہوں گے تو آئیں گے نا. اگر یہ پہلے نہیں ہے تو پھر آ سکتے نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں پہ خالق یعنی کہ پیدا ہونے کا جو لفظ ہے وہ استعمال نہیں فرمایا. فرمایا جاءکم تمہارے پاس آئے گا. تو گویا آتا وہ ہے جو پہلے ہو. جو پہلے موجود نہیں ہے وہ آ سکتا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس آیا. آیا کدھر سے؟ من اللہ، اللہ سے، اللہ کی طرف سے آیا ہے. کیا چیز آئی ہے؟ نور. کیا چیز آئی ہے؟ نور آیا ہے. تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس آ گیا نور، اور غور کرنے کی بات یہ ہے فرمایا جاءکم، تمہاری طرف آ گیا. یہاں پہ آنے سے مراد حضور کی تشریف آوری ہے. حضور جلوہ گر ہوئے اور آگے اللہ تعالی حضور کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ وہ جو آنے والا ہے اس کو عام بشر نہ سمجھنا بلکہ وہ نور ہے. وہ کیا ہے؟ نور ہے. اور اس بات کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اس بات کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو اب آئیے، یہ تو تھا قرآن کا دعویٰ، قرآن کی خبر، قرآن کی بات کہ یہ نور ہے. اب جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ کتاب لے کے آئے، اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی کیا ہے. حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی کیا ہے. تو حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جناب جبریل نے عرض کیا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عمر کے متعلق کچھ اندازہ نہیں رکھتا، کچھ نہیں جانتا. میرے پیارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کچھ تو اندازہ ہوگا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ تعالی کہ حضور ایک ستارہ چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد. کتنے سالوں کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ طلوع ہوتا تھا. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. 70,000 سال کے بعد مطلب کہ اب طلوع ہوا ہے نا، وہ غائب ہو گیا، پھر 70,000 سال کے بعد دوبارہ وہ نظر آئے گا. تو فرمایا میں نے 72,000 مرتبہ اس کو دیکھا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اب بھی اگر وہ ستارہ نظر آئے تو پہچان لو گے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ پہچان لوں گا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی اقدس سے امامہ جو پیچھے کیا نا تو وہی نور جبین مصطفیٰ میں نظر آیا. تو جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہی نور جو میں
یہی نور پاک ہے. یہ جبریل کہہ رہے ہیں. اور آگے حضور کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں, کیا فرماتی ہیں؟ خرج منی نور, کو مجھ سے نور ظاہر ہوا. اب بھیجنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے نور بھیجا, وہ جبریل کہتے ہیں کہ میں نے نور دیکھا, ماں کہتی ہے کہ میں نے نور ظاہر کیا. اب ماں بھی کہتی ہے نور, جبریل بھی کہتا ہے نور, جبریل کا رحمان بھی کہتا ہے نور, سنی بھی کہتا ہے نور. سنی بھی کیا کہتے ہیں؟ نور. کیوں کہ حضور کی حقیقت نور ہے, حضور کی حقیقت نور ہے. آئیے ذرا پڑھیے بخاری شریف. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, تمام مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ کپڑے سی رہی ہوں. کیا سی رہی ہوں؟ کپڑے سی رہی ہوں. کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. سوئی گر گئی, اندھیرا تھا, چراغ روشن نہیں تھا, اندھیرے میں مجھے تلشوئی نہ ملی. تھوڑی دیر گزری, آقا کائنات سرور انبیاء تشریف لے آئے. فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ اندھیرا ہے, بیٹھی ہو. عرض کیا آقا میرے سرتاج, نبیوں کے سردار, صاحب الاولاق, میں کپڑے سی رہی تھی, آپ کا قمیض مبارک کو پوت لگا رہی تھی, سوئی گر گئی ہے, اندھیرا ہے, مل نہیں رہی. مومنوں کی ماں, صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, تمہاری اور میری ماں جس کو قرآن کہتا ہے ماں, مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ میرے آقا مسکرائے, میرے آقا مسکرائے تو آپ کے دندانے مبارک سے نور نکلا, اتنی روشنی ہو گئی کہ زمین پہ چلنے والی چونٹیاں بھی نظر آنے لگی. زمین پہ چونٹیاں بھی نظر آنے لگی. اور اسی حدیث کا ترجمہ قلندر لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی نے اپنے انداز میں کیا. آپ فرماتے ہیں سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, سوزن گمشدہ, سوزن کہتے ہیں سوئی کو, سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا, رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا, رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. آئی عزیزان گرامی قدر, بھیجنے والی ذات رب العالمین بھی فرماتے ہیں نور آیا ہے, اور جبریل امین بھی فرماتے ہیں نور آیا ہے. وہ ماں جس کی گود میں وہ آیا, وہ ماں بھی کہتی ہے نور آیا ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا, کملی والا گیا, تھا تھا سویرا, کملی والا گیا, تھا تھا سویرا. آئیے عزیزان گرامی قدر, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ, اے اللہ کے پیارے رسول, اے آمینہ کے لال, آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا ہے. اب میرے پیارے آقا فرماتے یا جابر ان اللہ تعالیٰ
خلق قبل الاشیاء نور نبی کا۔ اے جابر سن لو، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا، اب آنے والا بھی کہتا ہے نور، جس کے گود میں آیا وہ بھی کہتا ہے نور، جبریل بھی کہتا ہے نور، اور بھیجنے والا بھی کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ بھیجنے والا بھی کہتا ہے نور، آنے والا بھی کہتا ہے نور۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر یہ نور سب سے پہلے اللہ نے تخلیق کیا تو کس حالت میں رکھا وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ تو کرتے کیا رہے؟ نور مصطفیٰ اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا اور اللہ اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھتا رہا۔ پھر اللہ تعالی نے کیا کیا؟ اب چونکہ ارادہ فرما لیا تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو بنانا ہے، اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے مصطفیٰ کی نور سے آسمانوں کو تخلیق کیا، جنت وغیرہ یہ چیزیں تخلیق کرتے رہے، فرشتوں کو پیدا کیا، اور جب فرشتوں کو پیدا کیا تو پھر کیا کہا؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب اللہ نے اس نور کو بھیجنے کا پروگرام بنایا، اس کائنات میں بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں میں 2-3 علمی نکتے بتانا چاہتا ہوں، اگرچہ بہت زیادہ نکتے دان تو نہیں ہوں، لیکن علماء اور اساتذہ کرام کی خدمت سے جو حاصل ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں تمہارے بنانے لگا ہوں اپنا خلیفہ زمین والوں کے لیے۔ اب لفظوں پہ غور کرنا، جب اللہ نے خلیفہ بنایا رکھا کہاں پہ؟ طلباء کے لیے بھی ہے، رکھا کہاں پہ؟ جنت میں۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا رکھا کہاں پہ؟ جنت میں۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میں بنانے لگا ہوں فی الارض خلیفہ، زمین والوں کے لیے، رکھا جنت میں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، خلیفہ کس کا ہوتا ہے؟ خلیفہ کس کا ہوتا ہے؟ خلیفہ رکھنے کی جو علماء نے وجہ بیان کیے ہیں، تو جہاد بیان کی ہیں، وہ بہت ساری ہیں، لیکن مین 3 ہیں، بس وہ 3 وجہ بیان کروں گا، اجازت آگے پھر انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع تو ملا تو آگے یہ مضمون لے کے چلیں گے۔ تو 3 وجہ خلیفہ بنانے کی ہوتی ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، پیچھے آنے والے کو۔ مثلا یہ قاری صاحب ہیں، ان کے خلیفہ کیا ہیں؟ ان کے بیٹے ہیں، حافظ آصف صاحب ہیں، وہ ان کے جانشین ہیں۔ ایسے ہی پیر صاحب ہیں، مثلا آستانہ خو پاک شریف ہیں، ان کے وہاں پہ جو پیر صاحب ہیں ان کے جانشین ان کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے حضور بابا فرید ہیں، ان کی آگے اولاد جا رہی ہے، جو بڑا فوت ہو جاتا ہے پیچھے اس کی اولاد آ جاتی ہے جانشین۔ اور وہی کام جو خلیفہ صاحب، جو پیر صاحب، جو علامہ صاحب، جو نمبردار صاحب، جو MN صاحب کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے پیچھے جانشین آ جاتے ہیں، وہی وہ کام کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو خلیفہ بنانے کی 3 مین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ جب بادشاہ کیا ہو جائے، بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ جائے۔ بھئی میری باتیں تو ایسی ہیں خشک سی، اگر آپ کا دل ہے تو ذرا توجہ سے بیٹھے، اگر نہیں ہے تو چلے جائے۔ تو کیا ہے پہلی وجہ
کہ بادشاہ بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے، اس کا دماغ سوچنا، عقل کام کرنا بند کر دے، تو پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ میرا کوئی جانشین ہو، کوئی خلیفہ ہو. ایک بات. دوسری بات، جب بادشاہ وقت جو ہے کسی دوسرے ملک دورے پہ چلا جائے، پھر پیچھے اس کو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ پیچھے، جیسے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب جب جاتے ہیں باہر تو پیچھے کیا ہے، اپنا نائب بنا جاتے ہیں نا بھائی، نائب وزیر اعظم، نائب صدر، تو پھر وہ معاملات کو چلاتے ہیں. اب بادشاہ بیرون ملک چلا جائے دورے پہ تو پیچھے اپنا خلیفہ بنا جاتا ہے. بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے، عقل کام نہ کرے تو اپنا خلیفہ بناتا ہے. تیسری بات، جب بادشاہ صاحب انا للہ ہو جائیں، فوت ہو جائیں، تو پھر پیچھے خلیفہ بنا دیتے ہیں. اب ان تینوں پوائنٹوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے انی جائلن، انی متکلم واحد کا صیغہ، انی میں جائلن بنانے والا ہوں خلیفہ. اللہ کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا؟ بولیے بھی. خلیفہ ہوتا ہے جانشین، بعد میں آنے والا، مدد کرنے والا، ہیلپر، معاون، مددگار. کیا اللہ تعالیٰ کا توبہ نعوذ باللہ من ذالک دماغ کام کرنا چھوڑ گیا کہ اس کو خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب خلیفہ اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کس ملک میں گیا دورے پہ؟ اللہ کی حد سے، اللہ کی ارینج سے، اللہ کی پاور سے، اللہ کے قبضے سے کون سا ملک باہر ہے؟ بتائیں. وہ ہے قرآن تو کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. محبوب فرما دو اللہ ملکوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے. تو اللہ کیڑے ملک سے دورے سے گیا بھائی؟ تیسری گل بھی، بندہ جب فوت ہو جائے تو پیچھے جانشین، فوت ہو جائے تو جانشین ہوتا ہے. کیا اللہ کو موت ہے؟ وہ تو الحی القیوم ہے، وہ تو الحی القیوم ہے. میرے بھائی، میرے دوست، جب اللہ کا عقل، اس کے شعور، اس کے سوچنے کی پاور، تھنکنگ پاور، وہ کمزور نہیں ہے، ویک نہیں ہے، وہ بیرون ملک نہیں جاتا، وہ سارے ملک اسی کے ہیں، اسی کی دست قدرت میں ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو ملکوں کا بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہی پاور ہے. ارے وہ ذات جب اس کے حد سے، اس کے ایریے سے، اس کی پاور سے کوئی ملک باہر ہی نہیں ہے، تو پھر جانشین کیوں بنایا؟ جب اس کو موت ہی نہیں ہے، جانشین کیوں بنایا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خلیفہ کیوں بنایا؟ تو آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو خلیفہ کیوں بنایا. اس لیے بنایا کہ اللہ تعالی کی ذات وحدہ لا شریک ہے. وہ ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری نگاہ، ہماری جتنی بھی انسانی پاور ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، اس ساری پاوروں سے وہ ماورا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ہر کسی سے بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ میری شان نہیں ہے. دیکھیں نا بھائی، صاحب علم آدمی ہو اور جاہل سے بحث کرے، یہ اس کی شان نہیں ہے. ایک اچھے سٹیٹس کا بندہ ہو، معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہو، تو کسی گھٹیا سے آدمی سے بات کرے تو لوگ کیا کہ چھوڑو جی تواڈے معیار دا نہیں دا، تسی کتھے ہو، کتھے ہوندا نا بھائی. اب اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کیا ہے؟ پاک ہے. اور کیا وہ واحد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. اس کا ہم اثر کوئی نہیں ہے، اس کا ہم سر کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ بسلو بے مثال ہے.
اس کی تمثیل کوئی نہیں ہے، اس کا جسم کوئی نہیں ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، اس کے ماں باپ کوئی نہیں ہے، وہ اس کی کچھ جہت نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، ہر ایک چیز سے، وہ مکان سے، جسم سے، جسمانیات سے، مکی سے، ہر ایک لحاظ سے وہ پاک ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ لیکن دوسری بات، جب اپنی بات کرنی ہو تو ہم جنس کا ہونا ضروری ہے، ہم جنس کا ہونا ضروری ہے۔ صاحب آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں، توجہ فرمانا۔ مثلا یہ دیوار ہے، میں کہوں اٹ صاحب ادھر آؤ گل سنو، میری بات سن لے گی، کیونکہ اٹ میری جنس ہے، اینٹ پتھر میری جنس ہے۔ آپ اس بانس کو باتیں کریں، کوئی بندہ بانس سے باتیں کر رہا ہو کہ تو بہت اچھا ہے، تیرا قد بہت ٹھیک ٹھاک ہے، شکل بڑی خوبصورت ہے، روٹی بڑی والا کھانا ہے، تو اسی کہنا بھی پاگل ہی ہے، مینٹل اسپتال لے جاؤ انہوں۔ کیوں کہ وہ بانس ہے، وہ اس کی جنس سے نہیں ہے۔ بندہ گدھے سے باتیں کر رہا ہو کہ تو بڑا چنگا ہے، تیری شکل بڑی سونی ہے، تینوں بیوٹی پارلر نہ لے چلا، وہ سمجھے گا، کیوں کہ وہ آپ کی جنس سے نہیں ہے۔ تو کلام سمجھانے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے اس کا ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ جنس سے نہیں ہوگا وہ کلام سمجھ سکے گا۔ اب اللہ کی ذات جنسوں سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، مکان و مکان سے پاک ہے، وہ ہر ایک چیز سے پاک ہے۔ وہ کیا ہے وہ خود ہی جانتا ہے اپنی شان قدرت کے مطابق کہ کیا ہے۔ ہمیں صرف اتنا حکم ہے، آمنا و صدقنا، ہم نے مان لیا اور تصدیق کر لیا، ہمیں اتنا ہی پتا ہے۔ لیکن جب اس نے اپنا کلام بندوں تک پہنچانا چاہا، اس نے کہا کہ ان جیسا بھی ہونا چاہیے، ان کا ہم جنس بھی تو ہونا چاہیے۔ تو کیا کیا؟ آدم کو تخلیق کیا، آدم کو تخلیق کیا اور اس کو اپنے انوار الہیہ سے مزین کیا، اس سے بات کی، خلیفہ نے بات کو سمجھا، بات کو پک کیا، پکڑا، اور پھر نمائندہ بنا کر مخلوق میں بھیجا کہ جاؤ، میں ہر کس و ناقص سے بات نہیں کرتا، میں ہر کسی سے بات نہیں کرتا، اور ہر کسی کی یہ پاور بھی نہیں ہے میری بات سمجھ سکے۔ فرمایا تم میرے نمائندے بن جاؤ، تم میرے درمیان رابطہ بن جاؤ، تم میرا رابطہ بن جاؤ، میں بات تم سے کروں گا، حکم ان کو دوں گا۔ سمجھے؟ بات تم سے کروں گا، حکم ان کو ہوگا۔ یہ سارا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ نور مصطفیٰ جو تخلیق کیا تھا، اس نور کو اب دنیا میں بھیجنا تھا۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، اللہ نے پھر اس نور کو زمین پہ بھیجنے کا انتظام فرمایا۔ سب سے پہلے آدم کو تخلیق کیا، اور وہی آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے اندر روح ڈالی گئی تو میں نے نگاہ اٹھائی تو عرش اولا پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو عرش پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور یہی بات جو بند کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں یہ بات لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا، اور کیا کیا؟ فرمایا نور رکھا۔ اور یہی بات صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سرکار تشریف لائے، کیا صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی نعت لکھی ہے، آپ کی نعت لکھی ہے تو میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پڑھو، اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ اور یہ نعت حضرت عبداللہ بن عباس اس کا ایک شعر پڑھتا ہوں، اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے۔ صحابی رسول کا
عقیدہ کیا ہے، اور یہ اشعار ہماری مسجد میں بھی لکھا ہوا ہے، پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ، میں نے حوالہ کتابوں کے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ، یہ عربی کے الفاظ ہے طالب علموں کے لیے جو تھوڑی سی عربی جانتے ہیں، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ الْأُفُقِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ صحابی رسول عبداللہ بن عباس سرکار کے سامنے نعت پڑھ رہے ہیں، ہمارے ایسے جلسے میں نہیں ہے، وہ صحابہ اکرام کی موجودگی میں، اور صدر محفل کون ہے؟ آمینہ کے لال خود تشریف فرما ہے، کہتے ہیں حضور انتا، انتا مخاطب کی ضمیر ہے، جو سامنے موجود ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے، انتا، تو، ہو جو ہے وہ غائب کے لیے بولا جاتا ہے، ہو ضمیر غائب کے لیے بولی جاتی ہے، انتا، تو، انتم، تم جمع کے لیے آتی ہے، تو صحابی رسول کہتے ہیں انتا لما، تو جب، آپ جب، ولدتا پیدا ہوئے، یا رسول اللہ جب آپ جلوہ گر ہوئے، اشرقت الارض، اشرقت الارض، زمین چمکے مارنے لگی، زمین روشن ہوگی، بے نور کل افقو، یا رسول اللہ آپ کے نور سے صرف زمین ہی روشن نہیں، آسمان بھی روشن ہو گیا۔ اب عبداللہ بن عباس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ حضور کو حضور کے سامنے کہہ رہا ہے بے نور کل افقو، اگر یہ الفاظ نہ ہوں جو چور کی سزا میری سزا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اٹھائیے کتابیں ساری حدیث کی پڑھیے، حضرت عبداللہ بن عباس حضور کو ان کے سامنے کہہ رہے ہیں بے نور کل افقو، کہ حضور زمین بھی روشن ہوگی آپ کے نور سے، اور آسمان بھی روشن ہو گیا۔ اور ایک عاشق نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگے، میں پڑھ رہا تھا اور کہا کہ دیکھیں یہ آسمان پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ چاند اور سورج کی طرف غور کیا ہے کبھی آپ نے؟ کیوں؟ کہنے لگے جب حضور کی آمد تھی نا، اللہ نے حضور کے نور کو تخلیق کیا نا، تو اللہ نے حضور کی تخلیق کی خوشی میں اللہ نے لائٹنگ کی ہے، اللہ نے لائٹنگ کی ہے، ایک بہت بھاری پاور والا بلب لگا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ الشمس، سورج، ہاں اکیلا ہے، پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ فرمایا صبح کے لیے لائٹنگ کا انتظام سورج کر دیا، رات کو لائٹنگ کے لیے چاند بنا دیا، اور ساتھ ستارے کر دیے، پورے سامان کو، آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا، دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ جو ساری لائٹنگ کی ہے میں نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں کی ہے۔ تو اب بتائیں اللہ جو لائٹنگ کر رہا ہے محبوب کی آمد کی خوشی میں، اگر ہم کر دیں تو فتوے لگ جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی کے در یہ رب سارے انتظام کر رہا ہے کہ حضور کی آمد میں لائٹنگ ہو، سورج۔ اور دیکھیں ایک اور عقیدے کی بات کرتا ہوں کہ سورج کتنے ہیں؟ بولیے، ایک سورج ہے، لیکن امریکہ والے آدمی سے پوچھے بھی وہاں پہ سورج ہے، وہ کہتے ہیں، ہندوستان والے سے پوچھے وہ کہتے ہیں ہاں ہندوستان میں بھی ہے، ڈنمارک والوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں ہاں جی ادھر بھی ہے، سعودی عرب والوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں ادھر بھی ہے، مدینے والوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں ادھر بھی ہے، پاکستان والوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں ادھر بھی ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، سورج ایک، وہ امریکہ میں بھی، ڈنمارک میں بھی، انگلینڈ میں بھی، سعودی عرب میں بھی، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، پاکستان میں بھی، سورج ایک، لیکن ہر ایک کو نظر آ رہا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے سر پر ہے۔ کیوں بھائی؟ جب صبح آپ دیکھتے کہتے ہیں سورج کتنے ساڑھے سڑتے ہیں، ہر ایک سورج ایک، لیکن وہ ہر کے سر پر ہے۔ تو یہ سورج کیا ہے؟ یہ سورج ہے دنیا کا، یہ دنیا کا سورج جو ایک ہو کر پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور سراجم منیرہ کا معنی کیا ہے؟ سورج کو بھی روشنی عطا کرنے والا۔ تو جب سورج ایک ہو کر پوری کائنات کو روشنی دے رہا ہے، میرا نبی ہے نبوت کا سورج،
میرا نبی اپنی مزار پر انوار میں رہ کر پوری دنیا کو اپنے فیض سے منور کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ چند نور کے باتیں میں متعلق چلتے چلتے چند گزارشات پیش کر دیں۔ ویسے میرا موڈ تو تھا کہ ایک تفصیلی گفتگو کی جاتی، لیکن اب تھک چکے ہیں، میں بھی کافی دیر سے بیٹھا تھک گیا ہوں۔ اتنی حاضری کافی ہے سرکار کی عظمت و شان کے حوالے سے، تو کیوں جی کافی ہے نا؟ تو عزیزان گرامی قدر، وقت بھی کافی ہو چکا، تو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو الحمدللہ قرآن بھی نور ہے، اسلام بھی نور ہے، ہمارا رب بھی نور ہے، جبریل بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، قرآن والا بھی نور ہے۔ تو اس لیے سارے دنیا ہی نور العلا نور ہے۔ مصطفیٰ جان سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین، جو بھی